میرے ایمانی بھائیوں، اگر میں اور آپ اس وقت مسلمان ہیں یا اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، یا اس کے بغیر بھی جو بھی موقع آتا ہے مجھے اور آپ کو، ہم عبادات کرنے کے لیے ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایمانی بھائیوں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں اس دین پر لگی ہیں، اس مذہب پر لگی ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے یا ہمارے باپ دادا مسلمان نہ ہوتے، ان پر اگر ایسے حالات آ جاتے کہ جو بہت سارے ہمارے غیر مسلم وہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں، لیکن حالات بیچ میں آتے ہیں وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ہے کہ اگر وہ لوگ اتنی کوشش کے باوجود اسلام قبول نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اگر ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا، کیا ہم اسلام قبول کر لیتے؟ یہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ایمانی بھائیوں یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم کفر کی زندگی میں وہ زندگی اپنی گزارتے اور آخر میں جو ہمارا ٹھکانہ ہوتا، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے نار جہنم سے، اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہمارے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ، کہ ہم پوری زندگی کفر کے اندھیرے میں گزار لیتے اور آخر میں جو لاسٹ سٹیج ہوتا اس وقت ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، یہ اسلام جیسا پیارا مذہب ہمارے پاس نہ ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میرے اور آپ کے پاس نہ ہوتی، تو پھر آخر میں ہمارا ٹھکانہ اللہ بچائے جہنم ہوتا۔ لیکن چونکہ ہم اس وقت ایمان والے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم اس سے پہلے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اس پر ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ بہرحال ایمانی بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی دولت بر صغیر یعنی ہندوستان، یہ ایشیا ممالک، یہ جو بھی ہیں ان میں تو پہلے سے تھی، لیکن کشمیر میں اسلام کب آیا اور کس طریقے سے آیا یہ سمجھنا ہے، اور اس ہسٹری کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ مسلمانوں، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوا کہ اس کشمیر میں بدھ مذہب تھا۔ جس وقت مسلمان نہیں تھے اس وقت یہاں پر جو رہنے والے تھے وہ بدھ مذہب کو ماننے والے تھے، اور یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی، اس کا نام رنچن بادشاہ تھا، اور وہ بھی بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت یہ بدھ مذہب والوں کا جو سب سے بڑا سیمینار، سب سے بڑا اجلاس جو ہوا تھا وہ دوسرے نمبر پر کشمیر میں ہوا تھا، یعنی کشمیر کی پوری سرزمین کفرستان تھی، یہاں پر کلمہ پڑھنے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ اگرچہ بعض اوقات کسی جگہ پر کسی کونے میں ایک کا دکا ایک مسلمان ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کشمیر میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، اسلام کی دعوت دینے والا وہ تھا عبد الرحمن شاہ بلبل رحمہ اللہ تعالی، اور جن کو دعوت دی ہے وہ ہے رنچن بادشاہ۔ چونکہ یہ جو عبد الرحمن شاہ بلبل یہ لداخ کے پہاڑوں سے ہو کر آئے تھے، ان کو اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، یہ تو یقیناً بات ہے۔ اور اس وقت کی یہ سردی، کہا یہ جاتا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ عبد الرحمن شاہ بلبل جس وقت سری نگر میں پہنچے تو سری نگر میں یہ جو بادشاہ تھا، جو تخت نشین تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا،
اس کے پاس جانے سے پہلے عبد الرحمن شاہ بلبل رحمہ اللہ تعالی یہ رات کو روتے رہے، اور وہ دریا اور سردی کا موسم تھا، چلے کلان کا موسم تھا۔ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کشمیری، ہم چاہے کشمیر میں رہنے والا پہاڑی ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو، بہرحال سب کو کشمیری کہا جاتا ہے۔ اس کشمیر میں رہنے والے اگر ان کو سردیوں کے موسم میں کانگڑی یا اسی طریقے سے بخاری کا سسٹم نہ ہو، یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہاں پر ایک بات سوچیں کہ وہ عبد الرحمن شاہ بلبل جس نے سب سے پہلے اس کشمیر میں آ کر عبد الرحمن شاہ بلبل اس صدر الدین یعنی جس کا نام رنچن بادشاہ تھا، سب سے پہلے اس کو دعوت دی ہے اسلام کی، کیا اس کو سردی نہیں لگی ہوگی؟ اس کو سردی محسوس نہیں ہوگی؟ اور وہ تو لداخ کے پہاڑوں سے ہو کر آیا تھا، اس کے پاس کھانے پینے کا سسٹم نہیں تھا۔ لیکن ایمانی بھائیوں، یہ رات کو روتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر آہوزاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ ربا کل جس وقت میں اس بادشاہ کو دعوت دوں گا اسلام کی، اس کا دل موم کر دینا، نرم کر دینا، یہ اسلام قبول کرنا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال ایمانی بھائیوں، رات کو روتا رہا۔ کل جس وقت صبح ہوئی، صبح کے وقت جس وقت یہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے عبد الرحمن شاہ بلبل، انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ جو رنچن بادشاہ تھا بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس عبد الرحمن شاہ بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اتنا اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اس نے اسلام قبول کر دیا، ایکسپٹ کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو بادشاہ تھا یہ اپنی جگہ پر ایک مشورہ دیتا تھا، چونکہ عبد الرحمن شاہ اب ان کے پیر بن گئے، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں سب لوگوں کو بلاؤں گا، سب سے پہلے جو میرے ماتحت کام کرنے والے ہیں، وزراء، وزیر لوگ جو بھی ہیں، ان کو میں بلاؤں گا، آپ ان کو دعوت دیں، اور جو قبول نہیں کرے گا تو پھر ان کے ساتھ میں خود معاملہ نمٹاؤں گا۔ لیکن ایمانی بھائیوں، یہ عبد الرحمن شاہ بلبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن شاہ جس کے پاس جاتے، جو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسلام ایکسپٹ کرتا، قبول کرتا، اس کو اسلام کی دائرے میں لے آتے، اور جو نہیں مانتا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، اپنے مذہب پر چھوڑ دیتے تھے۔ بہرحال ایمانی بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ عبد الرحمن شاہ بلبل یہ چند سال زندہ رہے، اور چونکہ یہ بادشاہ، اس کا نام رنچن بادشاہ تھا پہلے، اس نے اب جب اسلام کی دولت کو ایکسپٹ کر دیا، قبول کر دیا، اس نے اپنا نام صدر الدین رکھا۔ یہ چند سال زندہ رہا یہ عبد الرحمن شاہ۔ اس کے بعد جس وقت اس دنیا سے یہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کی قبر جو ہے سری نگر میں بلبل لنکر ایک جگہ ہے، وہاں پر ان دونوں کی، یعنی جو بادشاہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کشمیر میں، اس کی قبر بھی، اور یہ جو عبد الرحمن شاہ تھے، صدر الدین اور عبد الرحمن شاہ، یہ دونوں کے دونوں قبریں جو ہے بلبل لنکر سری نگر میں موجود ہیں اس وقت میں۔ بہرحال ایمانی بھائی، چند سال زندہ رہنے کے بعد اب ان کو جو اسلام پر تھے، جنہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ چند سال گزرے، 40-50 سال ہو گئے۔ اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ایک بادشاہ تختہ نشین ہوتا ہے کشمیر میں، تو اس کا نام شاہ مرزا تھا۔ اس نے جس وقت حکومت پر قبضہ کیا، اس کے بعد مسئلہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین، پھر اس کا بیٹا قطب الدین، پھر اس کے بعد جمشید خان، یہ سارے کے سارے جو یہ شاہ میری دور ہے، یہ تقریباً 250 سال تک چلتا رہا۔ آپ دیکھیں
کہ جس وقت شاہ ہمدان تشریف نہ لائے تھے، یعنی جس وقت عبد الرحمن شاہ اس کشمیر میں آئے اور چند سال زندہ رہنے کے بعد اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کو سمجھانے والا، اسلام سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں کمزوریاں بہت آ گئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اس کشمیر میں تشریف لاتے ہیں 50 سال کے بعد، یعنی عبد الرحمن شاہ بلبل اس کے یہاں پر آنے کے بعد، یعنی اس کے کشمیر میں جس وقت تھے اور انہوں نے جس وقت اس دنیا کو الوداع کہا، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر چلے گئے، اس کے بعد یعنی 50 سال کے بعد شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایک اعلیٰ خاندان سے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، تو انہوں نے جس وقت یہاں پر یہ آئے ہیں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا قطب الدین، اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ اس قطب الدین بادشاہ کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں، یعنی اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ 2 سگی بہنیں ایک ٹائم پر میں اپنے نکاح میں رکھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے اسلام میں یا نہیں، حالانکہ مسلمان تھا۔ بہرحال ایمان بھائیوں، اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ علیہ انہوں نے جس وقت کشمیر میں تشریف لائی، انہوں نے مسئلہ یہ کیا کہ جس گاؤں میں جاتے، جس بستی میں جاتے، تو یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی اور اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا، اور شاہ ہمدان ان کی برکت تھی کہ جس گاؤں میں یہ شاہ ہمدان جاتے، وہاں کے مسلمان سارے کے سارے دھڑا دھڑ مسلمان ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ بہرحال تقریباً 6 مہینے تک اس شاہ ہمدان نے سفر کیا پورے کشمیر کا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس شاہ ہمدان نے اپنی جگہ پر سوچا کہ جو مسلمان ہیں ان کے رہنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے شیلٹر چاہیے۔ یہ جو خانقاہ مولا اور اسی طرح سے خانقاہ ترال اور سوبر میں جو خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، یہ شاہ ہمدان کی بنائی ہوئی ہیں، یہ کوئی بدعات کا اڈا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی تربیت ہو جائے، لہٰذا انہوں نے خانقاہ تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ شاہ ہمدان انہوں نے 3 سفر کیے ہیں اپنے علاقے میں افغانستان کی طرف۔ اب تیسرے سفر میں جس وقت گئے، انہوں نے سوچا تھا اس وقت کہ شاہ ہمدان نے اپنی جگہ پر سوچا میں اس وقت یہ تیسرا سفر کروں گا، اس کے بعد جس وقت میں اپنے ملک سے واپس آؤں گا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کشمیر میں رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا، بیچ میں راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو اپنی جگہ پر محسوس ہوا کہ میرا آخری ٹائم ہے، تو انہوں نے اپنے جو مرید تھے اور اپنے جو شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کو نصیحت کی کہ میرا بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام میر محمد تھا، میر محمد سید ہمدانی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تربیت بھی آپ کو کرنی ہے اور ان کی تعلیم کا مسئلہ یہ آپ پر بوجھ ہے، لہٰذا جس وقت یہ تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے مکمل ہو جائیں گے اس وقت ان کو لے کر کشمیر لے جانا۔ بہرحال ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو یہ میر سید ہمدانی، میر محمد سید، انہوں نے بھی اسی طریقے سے سوچا کہ میرے باپ نے جو یہاں پر ایک بیج بویا ہے، اسلام کا بیج، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کہاں پر کس جگہ پر کمی ہے، لہٰذا وہاں پر میں سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ میر محمد جو تھے، یعنی شاہ ہمدان کا بیٹا جو تھا، وہ اتنا خوبصورت اور ان کا لہجہ بھی بڑا پیارا تھا، اور وہاں پر خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جس وقت وہ یہاں پر آئے تو وہاں اس وقت اس کشمیر میں جو وزیر اعظم تھا، یعنی بادشاہ تھا، اس کا وزیر جو تھا اس کا نام تھا سہ بٹ۔ وہ اتنا متعصب قسم کا تھا، اتنا وہ سخت مزاج تھا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اس کے پاس بہت سارے لوگ گئے، بہت سارے ایمانی بھائی گئے کہ آپ اسلام قبول کریں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار
بہرحال میر محمد نے جس وقت ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان کا لہجہ بھی ایسا تھا، اس نے اسلام قبول کر دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا نام ماریہ ہے، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہے، چونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نسبت سے، آپ کے وسیلے سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کو شادی کرنی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ پھر شادی ہوتی ہے، ماریہ اس کا نام تھا، یہ 4-5 سال وہ زندہ رہی۔ اس کے بعد ان کو اولاد نہیں ہوئی تو وہ بھی وہاں سری نگر میں مدفون ہیں۔ بہرحال میرے ایمانی بھائیوں، یہ جو دور تھے، یعنی سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کشمیر میں اسلامی تاریخ کے 5 دور ہیں، 5 ادوار ہیں۔ سب سے پہلے شاہ میری دور، یہ تقریباً 250 سال رہا۔ اس کے بعد پھر شاہ میری، یہ جو اس وقت مسلمانوں کا دور تھا، لیکن اس کے بعد چکوں کا دور آیا، یعنی وہ چک جو تھے، یوسف شاہ چک، غازی شاہ چک، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، انہوں نے جس وقت ان لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے حکومت کو چھینا ہے، تختہ نشین ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے بہت سارے ظلم بھی کیے ہیں۔ مسلمانوں کے دور میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ شیعوں پر اور نہ مسلمانوں پر، تو نہ سکھوں پر۔ بہرحال ایمانی بھائیوں، اس کے بعد یہ شاہ میری دور کے بعد آتا ہے چکوں کا دور، اور چکوں کے بعد اس کے بعد آتا ہے یہ جو مغل دور۔ مغل دور میں یہاں پر کشمیر میں مسجدیں تو بنائی گئی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے، مسلمان کس طریقے سے مضبوط ہوں گے، انہوں نے اس بارے میں کوئی توجہ نہیں کی۔ اور اس دور میں، اس وقت میں بیچ میں یہ دور بھی آیا کہ یہاں پر جو بھی عالم پیدا ہوتا تھا وہ اس کشمیر میں ٹک نہیں پاتا تھا، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری، اور ان سے پہلے داؤد مشکاتی۔ مشکات شریف میں تقریباً 5000 حدیثیں ہیں، اس کا حافظ داؤد مشکاتی اسے کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ٹک نہ پایا۔ اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، مولانا ابو القاسم قاسم نانوتوی، اور اسی طریقے سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے، اس کی جو بنیاد رکھی ہے، ان کا جو استاذ تھا وہ کشمیر کا تھا، اور اس وقت دلی میں وہ رہتا تھا، وہاں کا صدر مفتی بھی تھا، اور وہ وہاں پر بادشاہ بھی تھا۔ لیکن ایمانی بھائیوں، اتنی حالات یہاں پر کشمیر میں بیچ میں آئے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی مسلمان اپنے آپ کو، اپنی خود نفس کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اتنی ظلم اور زیادتی آئی ہے۔ پھر جو ہے مغل دوروں کے بعد افغانوں کا دور آیا، اور افغانی دور میں کیا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہاں کا گورنر آیا کرتا تھا یہاں پر کشمیر میں، وہ حکومت کرتے تھے۔ اس کے بعد مسئلہ کیا ہوا کہ افغانی دور، افغانوں کے ساتھ یہ جو سکھ ہیں، پنجاب کے سکھ، اور ان کا ساتھ دیا ڈوگروں نے۔ جس وقت لڑائی جنگ کیا ہے، اس جنگ میں یہ چونکہ یہ ڈوگرے جو تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، تو اس وقت اب